جی السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ اس آگاہی پیشنٹ آگاہی مہم کے سلسلے میں موجود ہیں ڈاکٹر خالد خان صاحب، جو کہ کنسلٹنٹ ہیں، کوریکٹل انجن سرجیکل کنسلٹنٹ ایٹ کنگز ویل ہاسپٹل ان انگلینڈ، اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو ریمین ایموشنلی اسٹرانگ ڈیورنگ دا کینسر ٹریٹمنٹ، اسپیشلی مطلب جب آپ کے کینسر کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہو تو آپ کیسے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں کہ یو کین گو تھرو دا ٹریٹمنٹ، اس علاج کے دوران میں آپ اپنے آپ کو کس طرح سے مضبوط اور اسٹرانگ رکھ سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ویلکم آن دا پروگرام۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو ڈاکٹر خالد محمود صاحب، آپ نے انوائٹ کیا اور آپ یہ نہایت ہی بہترین کام کر رہے ہیں، جو عوام کی آگاہی کی مہم آپ نے شروع کی ہوئی ہے، نہایت ہی بہت اچھا ٹاپک ہے یہ۔ تو کینسر ایک مطلب لفظ کینسر ایک بڑا خوفناک ہے جی۔ جب بھی کسی کی زندگی میں آتا ہے تو بہت ہی پریشانی ہو جاتی ہے، نہ صرف مریض کو بلکہ پورے گھر والوں کو۔ لیکن ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور آپ کی جو ویل بینگ ہوتی ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں۔ سب سے بڑا جو مریض کا جو ذہنی عوامل ہیں وہ بڑے میٹر کرتے ہیں۔ جو امپورٹنٹ ہے کہ بھئی مریض کے کیا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مریض خود اس میں بہت بڑا، مریض کا اپنا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ جی بجا فرمایا آپ نے، جی بجا فرمایا۔ تو مریض کا اپنا عمل دخل بہت زیادہ ہے جی۔ یہ ہے کہ مریض جو امپورٹنٹ بات ہے جو ہم ہمیشہ مریضوں کو کہتے ہیں کہ بھئی لیکن کینسر آپ کو ہو گیا ہے، ابھی ہو گیا ہے، تو یہ ہے کہ جو بھی طلب میاں کی طرف سے تھا اس کو قبول کر کے اور یہ ہے کہ ماضی میں نہیں رہنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے جی۔ تو مطلب یہ کہ آپ حقیقت کو تسلیم کریں۔ ہاں جی، کہ ایک مسئلہ ہو گیا، آپ آگے چلیں۔ ہاں جی، جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ لیٹس موو آن، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یعنی آپ کو پھر بھی ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مریض کی کیا بیک گراؤنڈ، کوئی مینٹل ہیلتھ النس ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں گے، پیشنٹ کا فزیکل کنڈیشن کیسی ہے، پیشنٹ کی مینٹل کنڈیشن کیسی ہے، اور ریلیجیس ایفیلیشنز، اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو پیشنٹ کی جو مینٹل ویل بینگ ہے نا جی، یہ اٹ آلسو ڈیپینڈ آن دا پریویس، یعنی جو ماضی میں ان کی کیا کہتے ہیں کوئی ڈپریشن یا انگزائٹی یا پھر کوئی اور سائیکیٹرک ڈس آرڈر اگر ہو جس کو ڈائگنوز نہیں ہوا، تو وہ جا کے اس کا علاج یہ ہے کہ اگر ہوا ہے تو علاج جاری رکھیں، اگر نہیں ہوا تو اس کا علاج ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ کوئی اور بیماریاں ہیں، فار ایگزامپل شوگر ہو گیا یا بلڈ پریشر ہو گیا۔ پہلے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر مینٹلی ان کو آلریڈی وہ ڈسٹرب تھے، ہاں جی، ان کا کوئی علاج چل رہا تھا، ہاں جی، اس علاج کو بند نہیں ہونا چاہیے بلکہ کنٹینیو ہونا چاہیے، جی بجا فرمایا، بلکہ اس پہ دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ بہت ممکن ہے کہ کینسر کی وجہ سے وہ زیادہ ایگراویٹ ہو گیا ہو، زیادہ بڑا ہو گیا ہو۔ جی بجا فرمایا۔ اور پھر اگر اس دوران میں اگر مینٹل ہیلتھ کو بار بار اسیس کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ خدا نخواستہ ڈپریشن کی وجہ سے یا دوسرے کینسر کی ڈائگنوسس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ متاثر ہو رہی ہے اور اس کو اگنور کیا جا رہا ہے، بجا فرمایا، تو اس کو بھی نظر میں رکھنا بجا فرمایا جی۔ اچھا، جو فزیکل کنڈیشنز کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ ہاں جی، تو فزیکل یہ ہے کہ اگر یعنی جو ہوتے ہیں مریض بعض اوقات، یعنی جب ان کو کینسر کا ڈائگنوز ہوتا ہے وہ جا کے یعنی ہم کہتے ہیں پنجابی میں لمبے پائے جاتے ہیں نا جی، تو وہ جا کے یعنی اس طرح نہیں ہونا چاہیے جی۔ اگر وہ پہلے ایکسرسائز کرتے تھے یعنی واک کرتے تھے چہل قدمی، تو ان کو جاری رکھنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں دوسرے لفظ آپ کا دل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں جی بجا فرمایا۔ اگر مثال کے طور پہ پہلے ایکسرسائز کرتے تھے تو اب بھی کرتے رہیں۔ ہاں جی بالکل، لیکن بہت ممکن ہے لیول ان کو ریڈیوس کرنا پڑے لیکن کرتے رہیں۔ ہاں جی، اس کو اسٹاپ نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑی ضروری ہے جی۔ تیسری چیز جو ہے وہ مذہب ہے جی۔ مذہب اچھا، اس کے بارے میں تو بتائیے نا، مذہب پہ تو بات کرتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے نا مثال کے طور پر جو آپ کی جاب ہے اس کو آپ کو کنٹینیو کرنا۔ ہاں جی بالکل، بہت شکریہ آپ نے یاد دہانی کرے جی۔ اچھا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ جا کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جی، کام چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں، یہ این ممکن ہے کہ بھئی آپ کی جو فزیکل فٹنس ہے وہ اتنی یعنی خدا نخواستہ خراب ہو سکتی ہے، کہ آپ جو کام کرتے تھے پہلے اس کو وہ کم کرنا پڑ جائے آپ کو، تو یہ امپلائر، لیکن آپ انگیج رہیں، انگیج رہنا چاہیے۔ ہاں جی، انگیج رہنا چاہیے، جو کہ بہت ضروری ہے جی، تاکہ آپ کا مینٹل جو اسٹیٹ ہے وہ بالکل نارمل کے قریب رہے۔ بالکل جی، ہاں بجا فرمایا آپ نے۔ اچھا، وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ جو فزیکل النس ہے، جیسے کسی کو ڈائبٹیز ہے یا جس کو بلڈ پریشر ہے، اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، کیونکہ دیکھیں جو بیماریاں ہیں، یہ فار ایگزامپل جو کرونک بیماریاں ہو گئی، جو ڈائبٹیز پہلے سے موجود تھیں، ڈائبٹیز ہو گئی، شوگر وغیرہ ہو گئی، ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کی جو یہ ہو گئی، دمہ وغیرہ ہو گیا، اگر دیکھیں آپ نے ان کی دوائیاں چھوڑنی نہیں ہیں، آپ ان کو جاری رکھنی ہے۔
کیونکہ اگر آپ وہ ان کا علاج نہیں کریں گے تو آپ کو دوسری اوپر سے ایک اور کینسر کی بیماری بھی ہو گئی ہے. تو یہ جب ساتھ سب کچھ ملے گا تو آپ کی بدن میں کمزوری بہت زیادہ ہو جائے گی, اور آپ کی جو مطلب ان بیماریوں کا علاج بھی کنٹینیو رہے ہاں گا جی. اور کینسر کا علاج بھی ساتھ ساتھ چلے گا. ہاں جی بالکل بجا فرمایا آپ نے. اچھا اب آپ اس کے بارے میں فرمائیں کہ جو آپ فرما رہے تھے کہ جو ریلیجیس جو کیا ثبوت کیا ہے اس بات کا ہاں جی, کہ جو ریلیجیس ویل بینگ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. یہ تھے کہ جی یہ ریسرچ بیس ہے, یہ اٹس از سم تھنگ بیسڈ آن واٹ یو کال ایویڈنس. یہ ریسرچ سے ثابت ہے کہ بھئی جو آپ کی جو مذہبی مطلب اس کا ثبوت موجود ہے ہاں جی سائنٹیفکلی. ہاں جی سائیکولوجیکلی مذہب سے اگر آپ کی اٹیچ ہیں, یہ مطلب نہیں کہ آپ مسلمان ہیں یا پھر آپ ہندو ہیں یا پھر عیسائی ہیں, جو بھی مذہب آپ کا ہے, اگر آپ مذہب سے آپ اٹیچ ہیں اور تو یہ آپ کی نہ صرف آپ کی ٹریٹمنٹ کے دوران آپ کو فائدہ ہوتا ہے, بلکہ اگر خدا نہ خواستہ کینسر آپ کا واپس آ جاتا ہے, جو کہ بعض اوقات عین ممکن ہے, ہو سکتا ہے, تو وہ یعنی اس سارے سٹیجز میں جو لوگ مذہب سے اٹیچ رہتے ہیں ان کا دل مطمئن زیادہ رہتا ہے. جی یہ ایویڈنس بیس ہے, ریسرچ بیس ہے. ایویڈنس یہ ہے کہ مطلب نہ صرف کہ دل مطمئن رہتا ہے بلکہ جو ان کے اندر کینسر کے واپس آنے کا خوف ہے وہ بھی کم پایا جاتا ہے جو مذہب سے انگیج رہے ہیں. جی بجا فرمایا آپ نے. ہاں جی بہت شکریہ. اچھا اس میں کوئکلی آپ یہ بھی فرما رہے تھے کہ ریلیٹیوز اور فیملیز کا بھی بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اس کے بارے میں ذرا بریفلی اگر بتائیں. ہاں جی یہ بہت ضروری ہے جی. آپ کی جو فیملیز ہیں, آپ کے ریلیٹیو وغیرہ ہو گئے ہیں, وہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کو. جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں. ہاں جی ہاں جی امیڈیٹ فیملی. ہاں جی قریب کے لوگ ہیں, سپورٹ کریں. یہ ہے کہ بھئی یعنی تو وہ تو پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ وہ تو تب آپ کو سپورٹ کریں گے جب ان کو پتہ ہوگا کینسر کی ڈائگنوسس کا. میجورٹی تو ہمارے یہاں بتایا نہیں جاتا, کبھی مریض کو نہیں بتایا جاتا. میجورٹی آف دا ٹائم تو مریض کو نہیں بتایا جاتا کہ آپ کو کینسر ہے. لیکن اور پھر یا وائس ورسا ریلیٹیوز کو نہیں پتہ ہوتا. میں نے جی پاکستان میں کام کیا ہے اور میں نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جناب یعنی ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں, وہ جا کے پیٹ چھپے وہ جا کے جو رشتہ داروں کو بتا دیتے ہیں, لیکن مریض کو نہیں بتاتے. یہ بہت بری بات ہے ویسے جی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مریض جس کو جنگ لڑنی اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے جنگ لڑنی. بالکل جی, میرے خیال میں پہلے اس کو بتانا چاہیے, فیملی کو بھی پتہ ہونا چاہیے. لیکن میرے خیال میں کیونکہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, ہم انسان ہیں, ہم نے جا کے فار ایگزامپل وصیتیں دینی ہوتی ہیں, یا پھر جا کے ہم نے اپنی فائنینشیل جو ہے ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ ہمارے پاکستان میں لیکنگ ہے. اور مطلب کسی حد تک فیملی اور پیشنٹ کے علم میں ضروری باتیں ہونا چاہیے تاکہ اس سے اس مسئلے سے نمٹا جا سکے. اچھا اب کوئکلی ہمیں یہ بتائیے کہ آپ یہ بھی فرما رہے تھے کہ جو آپ کی ٹریٹنگ ٹیم ہے, جو آپ کا ہاسپٹل ہے, اس کی سپورٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں جی بہت ضروری ہے جی. آپ کے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں آپ ان کے مشورے سنیے گا. ساتھ ساتھ جو کینسرس کی نرسز ہوتی ہیں اگر آپ کے اسپتال میں موجود ہیں تو ان کی سپورٹ بڑی ضروری ہوتی ہے. وہ آپ سے بات کرتی ہیں. پاکستان میں ایسا اسٹرکچر نہیں ہے انفارچونیٹلی. آپ یہ کہیں گے جو آپ کے اپنے ڈاکٹر ہیں, ہاں جی, یا مثال کے طور پر جو آپ کے جی پی ہیں یا جو بھی آپ منسلک ہیں, ہاں جی, یا اگر ان کی کوئی ٹیم ہے, ان کا جو ایسوسیٹس ہیں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. ہاں جی بالکل جی, یہ بجا فرمایا. اچھا یہ کوئکلی ہمیں بتائیے کہ جو آپ نے کہا, جو 2-3 جملے آپ کہہ رہے تھے کہ میں انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں, کائنڈلی ہمیں اس کو اردو میں تھوڑا سا بتا دیں کہ ڈونٹ فیل سوری فار یور سیلف, ڈونٹ لیو ان دا پاسٹ, ڈونٹ ایکسپیکٹ امیڈیٹ ریزلٹس. ہاں جی دیکھیں جی, جب کینسر کسی کو ہو جاتا ہے تو وہ یعنی کہتے ہیں میں ہی کیوں. فار ایگزامپل ساتھ ساتھ یعنی ہمارے انفارچونیٹلی معاشرے میں یہ ہے کہ کسی کو کینسر ہو گیا تو کہتے ہیں بھئی ہمیں فلانی کی بد دعا لگی ہے. یہ کہتے ہیں. میرے خیال میں سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو مسلمان ہوں, میرا یہ تعلق ہے کہ جناب جب انسان بیمار ہوتا ہے اللہ میاں کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ میاں آپ کو شفا دیتا ہے. تو یہ چیز ہے نا جی. باقی ماضی میں آپ کو رہنا نہیں چاہیے, آپ کو یہ ہے کہ بڑھنا چاہیے, آپ کو قبول کرنا چاہیے جو آپ کے ساتھ ہو گیا, تبھی آپ کی جو علاج ہے بہتر علاج ہوگا اور آپ صحت یاب ہوں گے انشاءاللہ. اور وہ جو مطلب یہ توقع نہ کریں کہ کوئی میریکل ہوگا اور آج آپ علاج کے لیے جائیں گے اور کل علاج ہو جائے. ہاں جی, علاج کا ایک پروسیس ہے. ہاں جی بالکل. جیسے کوریکٹل کینسرز ہیں, اگر بعض کینسرز ایسے ہوتے ہیں جن میں لانگ کورس دیا جاتے ہیں جی, تو اس میں آپ کو تقریباً 6 مہینے لگ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کی سرجری ہوتی ہے. ہاں جی بالکل جی. تب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں آج جاؤں گا تو ڈاکٹر صاحب آج ہی میرا آپریشن کر دیں گے اور کل میں ٹھیک ہو جاؤں. ہاں جی بالکل نہیں, اس میں دیکھیے پروٹوکول ہے. ہاں جی بہت ضروری ہے کہ آپ جا کے اپنے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کی باتیں آپ سنیے گا. ٹھیک ہے نا جی. جو بھی ہم کام کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں یہ ایویڈنس بیس ہوتا ہے, مین ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے. یعنی جو بھی ہم آپ کا علاج کرتے ہیں تو آپ اسی کو فالو کیجیے گا, تو اسی میں آپ کی. ٹو ریپ اپ کہ اس کو اگر ہم کنکلوڈ کریں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ کینسر کے علاج کے دوران میں مریض بذات خود سینٹر میں ہے, سینٹرل پوائنٹ ہے. ہاں جی, اس کی اپنی فزیکل ہیلتھ, اس کی مینٹل ہیلتھ اور اس کے ریلیجیس ایفیلیشن دے پلے اے میجر رول. انڈیڈ. اور تیسرا اس کی فیملی اور فرینڈس کی سپورٹ ہے, ہاسپٹل ڈاکٹرز کی سپورٹ ہے. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر آپ
جتنے ہیلدی ہوں گے یو کین فائٹ دا کینسر بیٹر. جی ہاں تو مطلب اس کا کنکلوژن آپ یہ کہنا ہاں چاہیں جی کہ آپ بچا فرمایا ظاہر آپ کو کینسر ہو گیا تو آپ ہیلدی تو نہیں ہیں، لیکن جتنا آپ اپنے آپ کو ہیلدی رکھ سکیں گے، جی ہاں نیئر نارمل رکھ سکیں گے، آپ اتنا ہی کینسر سے بہتر طور پہ نمٹ سکتے ہیں. جی ہاں. اور بہت سے کینسر جی ایسے ہیں کہ جناب یعنی ان کے علاج بہت اچھے علاج ہیں. فار ایگزامپل مطلب وہ ٹریٹیبل ہیں، کیوریبل ہیں، کیوریبل ان ہیں. کا باقاعدہ ان کو ختم کر سکتے ہیں. ہاں جی جس طرح کولریکٹل کینسر ہم اس ملک میں علاج کر رہے ہیں اور محمود صاحب تو بڑا بہترین کام کر رہے ہیں. تو پاکستان میں تو یہ ہے کہ ان کے علاج ہوتے ہیں، مریض بالکل نارمل ہو جاتے ہیں. یعنی ہم مریض ہوتے ہیں ان کی کینسر 10-15 سال ہوئے ہوتے ہیں اور بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینکس فار پارٹیسپیٹنگ ان دس کمپین. تھینک یو. السلام علیکم.